نوجوان شاعرہ دعا علی کا شعری مجموعہ مجھے بارش سے کہنے دو کے عنوان سے 2017 عیسوی میں منصہ شہود پر آیا۔ اس کتاب کو ادارہ دستک میرپور خاص نے بہترین اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔ 160 صفحات پر مشتمل یہ شعری مجموعہ ظاہری خوبصورتی کی طرف دعوت نظارہ دینے کے ساتھ ساتھ دعوت مطالعہ و فکر بھی دیتا ہے۔ اس شعری مجموعے پر پروفیسر نوید سروش صاحب کا مضمون اس مجموعے میں صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ دعا علی کے شعری فن اور شخصیت پر نوید سروش صاحب کے قیمتی خیالات آپ کے ذوق کی نظر۔ یادوں اور آنسوؤں میں بھیگتی شاعرہ، روشنی بھی فریب دیتی ہے، اور دسمبر کی اداس شامیں کے بعد دعا علی کا تیسرا مجموعہ مجھے بارش سے کہنے دو کہ کچھ تخلیقات میرے سامنے ہیں۔ بغور مطالعے سے اندازہ ہوا کہ پہلے دو مجموعوں کے مقابلے میں ان تخلیقات میں پختگی ہے، موضوعات کا تنوع ہے اور لفظوں کو برتنے کا سلیقہ ذرا مختلف ہے۔ مجموعے میں رومانی نظمیں بھی ہیں، مگر اب دعا علی اس فضا سے نکل کر بھی دیکھ رہی ہیں اور یہ احساس خوش کن ہے۔ ایک مدھر راگنی، افق کے اس پار الجھی ہوئی لڑکی، میں لفظوں کی بگارن، ایسا وقت ہمارے خواب، دریا کا کنارہ اور پرچھائی وغیرہ نظموں کی بنت مضبوط اور اسلوب دلکش ہے۔ سوگ، تمنا، چوکھٹ، مدہوشی اور دیگر مختلف اس لیے متاثر کن ہیں ان میں اپنی بات مختصراً اور شعری خوبصورتی سے کہی ہے۔ مثال کے طور پر، مدہوشی سی مدہوشی ہے جیسے کوئی بے ہوشی ہے، موت کا منظر کیسا ہے یہ، چاروں طرف ہی خاموشی ہے۔ کچھ نظموں میں محبوب کے لیے شاہ یا شاہ دل کے الفاظ خوشگواری کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ خصوصاً ان کی نظم سنو اے شاہ دل میرے متاثر کرتی ہے۔ کچھ غزلیں پڑھ کر خوشی ہوئی۔ ان غزلوں میں کہیں مکالمے کا انداز ہے، کسی غزل میں ردیف سے لطف پیدا کیا گیا ہے، کہیں سپردگی کی کیفیت ہے اور بعض اشعار میں جدید فکر کی جھلک نظر آتی ہے۔ دعا علی کے چند اشعار: لڑائی ایک کمرے میں لڑا تھا حسن بھی، لیکن میرے جذبات کی فوجوں کی پسپائی نہ ہو پائی، اب تر کرے گا کہیں وہ بے حال کرے گا، میں جانتی ہوں وہ مجھے پامال کرے گا۔ دعا علی کی بارش کے حوالے سے یہ اشعار اپنی گرفت میں لینے والی کیفیت رکھتے ہیں۔ تمہاری سانس مہکے گی کہ تازہ یاد بھی ہوگی، بھگونے دے مجھے آنگن یہ بارش نے کہا مجھ سے، سمندر کے کناروں پر چلا تھا ہم قدم لیکن بنا وہ شخص کیوں دشمن، یہ بارش نے کہا مجھ سے۔ کسی کی یاد آتی ہے مجھے بارش سے کہنے دو، میرے دل کو دکھاتی ہے مجھے بارش سے کہنے دو، میرے محبوب کو پا کر جلانے کے لیے اس کو گلے مجھ کو لگاتی ہے مجھے بارش سے کہنے دو۔ بارش کے حوالے سے ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے شاعرہ نے بارش کو اپنے اندر جذب کر کے مختلف زاویوں سے سوچا اور دیکھا ہے اور پھر صفحہ کرتاس پر منتقل کیا ہے۔ اسی طرح بارش کے حوالے سے نظموں کا سلسلہ ہے۔ ان نظموں میں خارجی و داخلی کیفیات کا ایک تسلسل ہے اور خود کلامی کا انداز ہے۔ غزل اور نظم میں چوڑیاں کا لفظ نسوانی حسن کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کی بعض غزلوں میں لاشعوری طور پر نظم کی کیفیت در آتی ہے۔ ایک ہی موضوع کے مختلف انداز، رویوں اور حسن پر منفرد نظمیں کہنا مشکل کام ہے۔ اسی طرح غزل میں کوئی ایک لفظ سے مختلف اور نئے معنی کشید کرنا بھی آسان عمل نہیں۔ میں یہ بات بارش کے حوالے سے مختلف نظموں اور اشعار کے مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ بارش موضوع پر نظموں کے عنوانات گہری معنویت اور دلکشی لیے ہوئے ہیں۔ دعا علی کی نظموں میں ترتیب بھی ہے اور ڈرامائی کیفیت بھی۔ کبھی ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نظمیں قسط وار سیریز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاعرہ اگر مزید محنت کریں تو زیادہ اشعار کی مسلسل غزل اور طویل نظم تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اللہ کرے یہ خیال حقیقت بنے۔ حمد و نعت، غزل و نظم، قطعات وغیرہ کے ساتھ ساتھ چند گیت کتاب میں شامل کر کے ایک منزل اور طے کی ہے۔ آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے، یہ کتاب آپ کو مایوس نہیں